يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد اپنی عبادت بجا لانا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بجا لائیں اور اللہ کے پیارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، بات اتنی سی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلنا ہے، اللہ کے احکامات کو قدم قدم پر دیکھتے ہوئے چلنا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا ہے کہ نبی کا کیا طریقہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، روزمرہ کے معمولات کیا تھے، کہ وہ معمولات میری زندگی کے اندر آ جائیں۔ مگر اگر ہماری یہ سوچ نہ ہو، کہ اگر ہم اس سوچ کو اپنے سامنے نہ رکھیں کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے نہ بنیں، اگر ہم نے اپنی زندگی کو اسی طرح ایک کھیل تماشا بنائے رکھا اور اسی طرح ہم اس کھیل تماشے کے اندر چلتے رہے تو میرے محترم دوستوں بڑے خسارے کی بات ہے، بڑے خسارے کی بات ہے، بہت خسارے کی بات ہے۔ آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے حوالے سے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان خسارے کے اندر ہے، اور جو یہ بات فرمائی وہ بات بھی اس لیے فرمائی اس کی تاکید کے لیے تاکہ لوگ اس بات کو اور زیادہ اہمیت سے لے سکیں، ورنہ تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اما پارے کے اندر 30واں پارہ، اس کے اندر سورہ عصر ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم۔ میرے محترم دوستوں، اللہ کو قسم، اللہ تعالیٰ اگر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات حق ہے، سچ ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے کہ یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم قسم کھا رہے ہیں، زمانے کی قسم۔ جتنے بھی ادوار گزرے، جتنے بھی زمانے گزرے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کے زمانے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ، اس کے بعد تک کے زمانے، تمام زمانوں کی اللہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ میرے دوستوں، قسم کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسانیت، بے شک انسانیت خسارے میں ہے۔ میرے محترم دوستوں، انسانیت سراسر جو ہے خسارے میں ہے اور خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی جو ہے خسارے سے خالی نہیں ہے، کوئی انسان خسارے سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، خسارے سے ہم نکلیں کیسے؟ خسارے سے بچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ اگر پوری ہی انسانیت خسارے کے اندر پڑی ہوئی ہے تو خسارے سے بچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ تو میرے محترم دوستوں، اللہ نے اسی سورت کے اگلی والی آیت کے اندر بتا دیا کہ کامیاب لوگ کون ہیں، کامیاب لوگ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہیں ان کے اعمال کیا ہیں، جو خسارے سے بچے ہوئے لوگ ہیں ان کے اعمال کیا ہیں؟ تو میرے محترم دوستو، اللہ نے آگے ارشاد فرما دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیا، نیک عمل کیے۔ اس آیت کے اندر 4 چیزیں، کامیاب لوگوں کی 4 چیزیں، جو کامیاب لوگ ہیں ان کے حوالے سے 4 چیزیں کہ 4 خوبیاں جس کے اندر ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، 4 خوبیاں جس کے اندر ہیں وہ خسارے سے بچے ہوئے لوگ ہیں۔ پہلی خوبی بتا دی الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، دوسری خوبی بتا رہے ہیں وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، عمل صالح کو اختیار کیا۔ اور آگے کیا بتا رہے ہیں؟ وتواصوا بالحق، جنہوں نے جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، ایک چیز آ گئی ایمان، دوسری چیز آ گئی اعمال صالحہ، تیسری چیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، ہم یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ حق بات کی تلقین کرنا، حق بات کی تلقین کیا ہے کہ امر بالمعروف کی دعوت، نہیں عن المنکر سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کرنا، لوگوں کو منکرات سے بچنے کی تلقین، تبلیغ کرنا، اچھے اعمال کی طرف لوگوں کو لے کے آنا۔ میرے محترم دوستو، یہ حق بات کی تلقین ہے۔ آپ اس بات
کو دیکھیے کہ اس وقت بہت سارے شعبے ایسے ہیں جو وہ حق بات کی تلقین کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو امر معروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، لیکن ایک عمومی فضا اللہ نے جو قائم کی ہے پورے عالم کے اندر، پوری انسانیت، پوری دنیا کے اندر، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اور جن لوگوں سے ہدایت کی فضاؤں کو اللہ نے پورے عالم کو منور کیا ہوا ہے، وہ میرے محترم دوستوں بزرگوں وہ تبلیغ والے ہیں، وہ تبلیغی جماعت والے ہیں کہ اللہ نے جن کے ذریعے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زندہ کیا، اور ایسا زندہ کیا میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ نے ان سے کروایا اور اس کو پورے عالم کے اندر اللہ نے پھیلا دیا، اور اللہ نے ان کے ذریعے پورے عالم میں میرے محترم دوستوں ہدایت کی فضاؤں کو عام کر دیا۔ اللہ نے کتنا ہدایت کی فضاؤں کو عام کیا کہ لوگ جو برائیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ جوق در جوق آ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کر رہے ہیں، اور جو لوگ غیر مسلم تھے میرے محترم دوستوں، اللہ نے ان کے ذریعے، ہدایت تو اللہ نے دی لیکن اللہ نے ان کو ذریعہ اور سبب بنایا کہ ان کے ذریعے لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے چلنے پھرنے کی وجہ سے، ان کے جو ہے سنت کے مطابق ان کی معمولات روز و شب جو ہیں، وہ جو جس طرح روز و شب ان کے وہ سنت کے مطابق ہیں، لوگ ان کے اعمال کو دیکھ کے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کے کہ سنت کے مطابق ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت ساری کارگزاری ہیں، آپ معلوم کریں تو آپ کو پتہ لگے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہدایت ان کے ذریعے سے ہی پھیل لی ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، خانقاہ والے بھی ہیں جن کے ذریعے سے ہدایت پھیل لی ہے۔ میرے محترم دوستوں عمومی طور پہ بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے بھی اللہ نے ہدایت کی فضاؤں کو عام کیا ہے، علماء کام کر رہے ہیں، لیکن عمومی فضا، عمومی ہدایت کا جو اللہ نے ہوا چلائی ہے، اللہ نے وہ ان درویشوں سے چلائی ہے، ان تبلیغ والوں کے ذریعے اللہ نے چلائی ہے کہ اے پورے عالم کے اندر اللہ نے ہدایت عام کر دی ان لوگوں کے ذریعے کہ کوئی دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں یہ لوگ نہ پہنچے ہوں۔ تو کیا اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے چوتھی بات بتا دی کامیاب لوگوں کی کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں صبر کی تلقین کرنا، صبر کیا ہے اس بات کو بھی یہ سمجھنے والی بات، صبر یہ چیز ہے کہ اگر خواہشات، شیطان ہمیں کسی چیز کے لیے، گناہ کے لیے برقرار ہے، ہمیں آمادہ کر رہا ہے کہ ہم وہ گناہ کریں، لیکن ہم اللہ کے خوف سے اس چیز سے بچ جاتے ہیں، ہم جو ہے اللہ کے خوف سے ہم اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوتے، ہم اس گناہ کو اللہ کے خوف سے اس گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو ایک صبر یہ بھی ہے کہ ہم بچ گئے، ہم گناہ کی طرف نہ گئے، اور ایک صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ اللہ نے ہمارے لیے جو مقدر کر دیا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے ہم اس کی ہر عمل، ہر فعل پہ ہم راضی ہیں، اللہ کی ہر تقدیر پہ ہم راضی ہیں، رضا بالقضاء جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ صبر کے معنی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو یہ صبر کا معنی آ گیا۔ اب ہم اس بات کی تلقین کر رہے ہیں لوگوں کو، ہم گناہوں سے بچنے کی لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو شیطان کے جو حملے ہیں ان سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی رضا بالقضاء کی تلقین لوگوں کو کر رہے ہیں۔ تو یہ صبر کی تلقین کے اندر یہ چیز آ گئی۔ اس کام کے اندر بھی علماء کا یہ آپ دیکھیں، ان دونوں باتوں کے چاروں باتوں کی مصداق کون ہے؟ ایمان، نیک اعمال، اعمال بالحق بات کی تلقین کرنا، صبر کی تلقین کرنا۔ تو میرے محترم دوستوں آپ دیکھیں اس عمومی فضا اللہ نے جو بنائی ہے، ان لوگ علماء کے اندر بھی یہ صفات ہیں، خانقاہ کا نظام چلانے والے اللہ والے درویش ان کے اندر بھی یہ صفات ہیں۔ لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ عمومی فضا جو اللہ نے بنائی، جو عمومی فضا، جو ہدایت پورے عالم میں اللہ نے جو پیدا فرمایا، جو پیدا کیا، اور جن کے ذریعے اللہ نے ہدایت کو عام کیا، وہ ان لوگوں کے ذریعے کیا۔ آپ چاروں باتیں ان کامیاب لوگوں کے اندر، ان لوگوں کے اندر پائی جائے گی۔ تو مطلب یہ کہ جو اس راستے پر، اس نہج پر چل گیا، میرے محترم دوستو تبلیغ والوں کے راستے پہ جو چل گیا، جنہوں نے اس راستے کو، اللہ کے نبی کے راستے کو اپنا لیا، دعوت کے راستے کو اپنا لیا، تو میرے محترم دوستو وہ خسارے سے بچ گیا۔ ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ بچا ہوا کون ہے؟ وہ یہ چار، جن کے پاس یہ چار اعمال ہیں، یہ جو چار چیزیں جن کے پاس ہیں وہ بچ گئے۔ کیا کیا؟ ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی تلقین کرنا، اور صبر کی تلقین کرنا۔ جن کے پاس ہے میرے محترم دوستوں وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کو کامیاب بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا راز بتا دی، یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ پوری انسانیت خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تتركني يا
إلهي أنت ربي